بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ آج کے اس ویڈیو کے لیے تین جو انتہائی اہم ٹاپکس ہماری ٹیم کو نظر آئے ہیں، اس پہ کچھ چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو آپ لوگوں نے شاید جو پاکستان کے ٹاپ کے اینکرز ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، جیسے کہ سمیع ابراہیم صاحب ہے، صابر شاکر صاحب ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ایک ایکس جو آرمی جرنیل ہے انڈیا کا، اس نے پاکستانی جو اینکرز ہے، اسپیشلی صحافی ہے، ان کے بارے میں ایک بہت ہی گھٹیا بات کی ہے۔ اس میں کیا ریالٹی ہے؟ دوسرا، جو آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے الطغرل غازی، ایران کی گورنمنٹ نے کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا اس ڈرامے کو بنانے میں۔ یہ الطغرل غازی کو پوری دنیا میں جو میکسیمم کنٹریز ہے وہ کیوں رکوا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ زیادہ ممالک میں نہ دیکھا جائے؟ تھرڈلی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پاکستانی نژاد امریکن ایک پاکستانی ہے جو امریکہ میں رہ رہا ہے، ادھر نیشنلٹی لے چکا ہے۔ اس نے قرآن پاک کے ترجمے میں جو جان بوجھ کر غلطیاں کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے، ان تین چیزوں کو جو ہے نا آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کرے تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہوتی ہے ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستانی نژاد ہے۔ پاکستان کے بہت سے لوگ دنیا کی مختلف کنٹریز میں نیشنلٹیز لے چکے ہیں، بہت اچھے لیول کے بزنسز بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے لیول پر ادھر جابز میں بھی جو ہے نا اپوائنٹ ہو چکے ہیں، مختلف کنٹریز میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستانی ہے جو امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے، اس نے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا ہے۔ اگر پاسٹ کی ہسٹری کو دیکھا جائے، سلمان رشدی وہ بھی پاکستانی تھا، اس نے بھی جو ناموسی رسالت ہے اس پہ وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہسٹری میں آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جو ٹائم بائی ٹائم حضور پاک کے خاکوں کا معاملہ ہو، قرآن پاک کا ترجمہ غلط طریقے سے کیا گیا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرنا ہو، یہ چیزیں جو نان مسلم ہے وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ یا جس طرح احمدی ہے، قادیانی ہے، تو اس طرح کے فرقے بنانا یا اس طرح کے حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنا، قرآن پاک کا ترجمہ غلط طریقے سے کرنا، یہ چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے۔ اصل میں جو نان مسلم ہے، جو اینٹی اسلام مختلف ریلیجس ہے، بہت سے مذاہب ایسے بھی ہیں جو اسلام کے بارے میں یا کسی اور مذہب کے بارے میں کوئی اس طرح کی غلیظ حرکت نہیں کرتے، نہ کرنے کی کوشش کرتے، بس وہ اپنے مذہب میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ خاص مذاہب ہیں جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان کا مین ٹارگٹ ہی اسلام ہے اور مسلمان ہیں۔ ڈائریکٹ وار کی شکل میں ہو، مختلف موویز بنانے کی شکل میں ہو، مختلف کلپس وغیرہ بنانے کی شکل میں ہو، یا مختلف بکس پبلش کرنے کی شکل میں ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اصل میں بکتے ہمارے مسلمان ہی ہے، کیونکہ جو نان مسلم ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کو ہی خرید کر اگر اس طرح کا سٹیپ ہم لیتے ہیں تو بہت سے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا یا اس ترجمے کا پبلشر کون ہے، کس نے ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ یہ نہیں جو ریسرچ ہے وہ نہیں کرتے کہ آیا یہ جس بندے نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے یا جس بندے نے ایک بک لکھی ہے تو وہ اس کا لیول اس حد تک ہے کہ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جو موسٹلی مسلمز ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ریسرچ کی طرف نہیں جاتے، ہم مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ جو اینٹی مسلم، اینٹی اسلام جو کچھ ریلیجس ہے، کچھ گروپس ہے، کچھ لوگ ایسے آلریڈی ہر وقت اس طرح کی کارروائیوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے حربے استعمال کرتے رہیں گے۔ ان کا ایک مقصد تو اسلام میں افراتفری یا مسلمانوں میں افراتفری پلانا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ ان کا یہ بھی مین مقصد ہے کہ مسلمانوں کو غصہ دلانا کہ جو مسلم کنٹریز ہے وہ اپنے ممالک میں جلسے جلوس پہ اتراتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر لیتے ہیں، تو ان کا حقیقت میں نقصان مسلمانوں کو ہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پہنچتا ہے۔
کیونکہ نان مسلم کنٹریز تو چاہتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں انتشار ہو اور یہ آگے ترقی نہ کر سکے. تو اس طرح کی جو ابھی جس طرح یہ واقعہ سامنے آیا ہے امریکہ میں، تو یہ واقعے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے بھی، لیکن ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا اس سے. دوسرے جو ایک ایکس آرمی جنرل ہے انڈیا، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ باقی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں جو پاکستانی صحافیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں. اس سے کچھ اور بھی باتیں اس نے کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر پاکستان میں ایسے کون سے صحافی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، پاکستان کا رزق بھی کھا رہے ہیں، ادھر لاکھوں روپے کی سیلریز ان کو مل رہی ہے اور وہ اصل میں کام کر رہے ہیں یا اعلی کار بنے ہوئے ہیں انڈیا کے. ایسے کون سے لوگ ہیں؟ یہ حکومت پاکستان کا میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہو کے ان کو کام کرنا پڑے گا. جس طرح کلبھوشن یادیو تھا، اس کو پکڑا گیا. اس کو پکڑنے کے بعد بہت سے ہمارے صحافی بھائی ایسے تھے جن لوگوں نے کسی پروگرام میں کلبھوشن کا ذکر نہیں کیا، یا ایسے ٹی وی چینلز بھی تھے کہ اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاسٹ کا، کیونکہ ہر اس چیز کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اور پاکستانی ایجنسیز جو ہے نا، الحمدللہ ٹاپ کی ایجنسیز میں سے ہے پاکستان کی کچھ ایجنسیز، جس طرح ISI بھی ہے. ان لوگوں کو میرے خیال میں یہ ٹارگٹ ملنا چاہیے اور ایسے صحافیوں کو فرنٹ پہ لے کر آنا چاہیے. کیونکہ فرنٹ پہ لے کر آنے اس کا مین مقصد کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ایک تو صحافت کا جو انتہائی پاک دامن ایک ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں یا ایک عہدہ ہے، اس کو جو ہے نا بدنامی سے بچا لیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر لوگ پروگرام دیکھتے ہیں. اگر ایک اینکر اس کو پسند ہے، وہ غلط بات بھی کر جائے، کوئی غلط انفارمیشن بھی دے دے، تو موسٹلی لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو لوگوں کو انتہائی محتاط رہنا پڑے گا کہ ایسے صحافی یا ایسے جو ہمارے اینکرز ہیں جو کہ اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں، اگر انڈین جرنیل کا جو بیان ہے وہ اگر سچ پہ مبنی ہے تو، اور اس کے سچ جھوٹ کا پتہ تب چلے گا کہ حکومت پاکستان اس چیز پہ فوکس ہو کے کام کرے. اور اگر ایسے لوگ اس طرح کے کرائم میں اگر انوالو پائے گئے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ ایک تو پاکستان کے ساتھ غداری کا جو ہے نا جو مرتکب ہوئے ہے اس کی سزا ہوگی. سیکنڈلی پاکستان میں غلط انفارمیشن پلانا اور اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی کہ انڈین آرمی یا انڈین ایجنسیز کا اعلی کار بننا، اور وہ بھی ایک صحافی کا، جس پہ بہت سے لوگ یقین کرتے ہیں ان کے ایک ایک لفظ پہ. ہمارا تھرڈ ٹاپک جو ارطغرل الغازی ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا پاسٹ میں جائے، بہت سی موویز ایسی بنی ہے. اگر ہالی ووڈ میں آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ میں آپ دیکھ لیں، بہت سی موویز ایسی بنی ہے جو کہ صلیبی جنگوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے. عیسائیوں نے جو وقتاً فوقتاً اگر کوئی جنگیں لڑی ہے اور اس میں اگر وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، لیکن فلموں میں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو ایسی فلمیں صرف امریکہ یا نان مسلم کنٹریز میں نہیں دکھائی جاتی، بلکہ پوری دنیا میں لوگ دکھاتے ہیں. مسلم جو ہماری کنٹریز ہے، ایون یہاں تک کہ پاکستان میں بھی سینما گھروں پہ وہ فلمیں چلتی رہی ہے، لیکن آج تک نہ تو کسی ملک میں نے اس پہ اعتراض کیا اور نہ ہی پاکستان نے اس پہ اعتراض کیا. پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کے سینما گھروں پہ انڈین کی بہت سی موویز چلتی رہی. موسٹلی جو موویز تھی اس میں اینٹی پاکستان کچھ سینٹینسز بھی وہ لوگ بیچ میں شامل کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی چلتی رہی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ کسی مذہبی گروپ نے، نہ ہی پاکستانی حکومت نے، جو حکومت پاس میں گزری ہے. لیکن جب سے ارطغرل الغازی ڈرامہ دنیا میں ہٹ ہونے کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے اور بہت سے ایوارڈز بھی جیت چکا ہے، ملینز ویورز جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ اس کو ویو کر رہے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے کہ ایک تو جو نان مسلم کنٹریز ہے وہ اس ڈرامے پہ کچھ بین لگا رہے ہیں، کچھ ایڈٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور بہت سی کنٹریز کی کوشش ہے کہ یہ ڈرامہ لوگ نہ دیکھیں اور یہ مختلف کنٹریز میں نشر نہ ہو. اور دیکھا جائے تو جو ہمارے مسلم کنٹریز ہے، اسپیشلی جو عرب کنٹریز ہے، ان لوگوں کی بھی بہت زیادہ کوشش ہے کہ یہ ڈرامہ لوگ نہ دیکھیں. اس کی صرف ایک ہی مین وجہ ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھا، اس نے جو صلیبی تھے
جو نان مسلم تھے ان کو شکست دے کر موجودہ جو دنیا کا نقشہ ہے اس نقشے پہ 40 ممالک ایسے ہیں کہ ان 40 ممالک کا ایک ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، جو بعد میں مختلف ممالک آزاد ہوتے رہے اور اب دنیا کے نقشے پہ 40 ممالک وہ بن چکے ہیں۔ اسلام کا اصل اگر دنیا کا سپر پاور تھا تو سلطنت عثمانیہ تھا، جس طرح آج امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، رشیا اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، تو اس وقت حقیقت میں سپر پاور کا جو بیج تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے سینے پہ لگا ہوا تھا اور پوری دنیا پہ وہ لوگ حکمرانی کر رہے تھے۔ تو کبھی بھی نان مسلم کنٹریز نہیں چاہتی کہ جو مسلمانوں نے اتنی زیادہ بہادری دکھائی تھی وہ اپنی تاریخ سے باخبر ہو جائے، اور جو عرب ممالک ہیں ان کا نہ دکھانے کا مین مقصد یہ ہے، یا اس ڈرامے کے مخالفت میں سامنے آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو آج موسٹلی عرب کنٹریز ہے، جس طرح سعودی عرب ہو گیا، عراق ہو گیا، اس طرح اور بہت سے شام وغیرہ، یہ کنٹریز بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی۔ ان ممالک پہ بھی سلطنت عثمانیہ نے ہی حکمرانی کی ہے، اور ان عربوں میں سے موسٹلی کے جو آباء و اجداد تھے ان لوگوں نے غداری کر کے اور مختلف غلط طریقوں سے سلطنت عثمانیہ سے حکومت چھین لی تھی اور اپنی سلطنت بنا لی تھی۔ اگر سپوز کیا جائے کہ اگر دوبارہ دنیا میں سلطنت عثمانیہ جیسا نظام اگر آتا ہے تو سب سے زیادہ خطرہ سٹارٹ میں جو عرب کنٹریز ہیں ان کو ہی ہوگا، اور عرب کنٹریز اور نان مسلم کنٹریز نہیں چاہتے کہ لوگوں کو جو ابھی ینگ جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ان کو ایکچوئل جو ہسٹری ہے اسلام کی اس کا پتہ چل سکے۔ آج ہمارے پاکستان میں کہتا ہوں کہ کم از کم مور دین 90% ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سعودی عربیہ کیسے معارضی وجود میں آیا تھا، اب سے 2-3 سال کم 1 صدی آلموسٹ ہو گیا ہے، کیسے سعود فیملی نے سلطنت عثمانیہ سے سعودیہ کا ایریا چھین لیا تھا، موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ڈراموں کو دیکھ کر اسلام کی جو ایکچوئل ہسٹری ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ ڈرامہ حقیقت میں بہت زیادہ دیکھے، اور اس طرح کے ڈراموں کے دیکھنے سے جو پاکستان کی ایکچوئل ہسٹری ہے، جو اسلام کی ایکچوئل ہسٹری ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک کتاب کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، اور اس ڈرامے کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ڈرامہ ہر صورت میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ایڈوائز دی تھی اس نے۔ جو ابھی 2023 میں وہ 1 صدی کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا سلطنت عثمانیہ جب ختم ہو رہا تھا، تو وہ ایگریمنٹ 2023 میں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو طیب اردگان صاحب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو کنگز چلے آ رہے تھے ان کا ایک نعم البدل ترکی کو بھی اور عالم اسلام کو بھی ملنے والا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی کریٹ ہو رہی ہے دنیا میں، کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہے، اور اس کا ڈر، اس کا خوف جو نان مسلم کنٹریز ہے اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کو بھی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جتنا فاسٹ ٹریک پہ ترکی ترقی کر رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے، تو اگر یہ حالات رہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے ڈراموں سے ینگ جنریشن کو انفارم بھی کیا جاتا رہا، تو ان قریب جو ترکی ہے وہ اسی سلطنت کی طرف، اسی سٹائل کی طرف جو سلطنت عثمانیہ کا ایک طریقہ کار تھا اس کی طرف چلا جائے گا اور جا رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان ینگ جنریشن ہے وہ اس طرح کے ڈراموں کو ضرور دیکھیں گے، تاکہ اپنی ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے وہ آگاہ ہوتے رہے۔ ناظرین شکریہ۔